حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انتظامی معاملات میں بہت کمال مہارت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مسلم حکومت کا جو وسعت ہے وہ بڑھتی چلی گئی، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور خلیفہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے عظیم سرزمین کی جانب جس ہستی کو گورنر بنا کر بھیجا وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ شام کا علاقہ اگر آج کے اعتبار سے ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اردن، فلسطین، لبنان، یہ سارے کے سارے ایریاز داخل نظر آتے ہیں، اور یہ سارا کا ایریا اس دور میں شام ہی کہلاتا تھا۔ اچھا، پھر شام تجارت کے اعتبار سے، مال و ثروت کے اعتبار سے، ذخائر کے اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم مقام کا نام تھا۔ تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس عظیم سرزمین کا گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ یہاں بحیثیت گورنر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اتنی سرخیزی کسی اور علاقے میں نہیں تھی جتنی زرخیزی اور جتنے مال و ثروت کے افراد یہاں شام میں رہتے تھے۔ کاروبار کے اعتبار سے بھی یہ آئیڈیل جگہ تھی، لوگوں کے بڑے بڑے اور عالی شان گھر تھے، بازار مختلف اور انواع و اقسام کی تجارت کے اموال سے بھرے ہوئے تھے، لوگ دور دراز کے علاقوں سے یہاں آ کر خرید و فروخت کرتے اور ڈھیروں نفع کما کر جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وزٹ پر شام تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور سلطنت پر آپ کو بریفنگ دی، اور بریفنگ دینے کے بعد سارے جب امور ڈسکس ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جیسے ان کی محنت سے اور ان کی حکمت سے اور ان کی تدبیر سے یہ علاقہ اتنی ترقی کر رہا ہے، کامیابی حاصل کر رہا ہے اور مالی اعتبار سے بھی بہت وسعت رکھتا ہے، تو لا محالہ یہ جو کہ اس علاقے کے گورنر ہیں تو انہوں نے بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے ڈھال کر رکھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آپ میرے گھر کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں کو نچوڑنے کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں آئے گی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا گھر دیکھنے کے بعد صرف آپ کی آنکھوں میں آنسو ہی آئیں گے، آپ کو کوئی اور چیز میسر نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق کا اصرار تھا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس اصرار پر حضرت ابو عبیدہ نے خلیفہ وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور اس شام کے جو دارالحکومت تھا دمشق، اس کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف مال و دولت، ہر طرف آرام، آسائش اور پرتعیش کیفیات کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں ہستیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ پورے دمشق کا شہر کراس کر لیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ کا گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جب شہر کی فصیل ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تو آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، یہ آپ کہاں بیابان میں مجھے لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابو عبیدہ نے کہا بس میرا گھر آنے ہی والا ہے۔ چند ہی قدم کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ایک کٹیا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر فاروق کو لے کر اس میں داخل ہو گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو اس کٹیا میں اور اس جھونپڑی میں، اس خیمے میں ایک جائے نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متعجب ہوئے اور دریافت کیا کہ اے ابو عبیدہ، یہ یہاں تم مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو اپنے ہی گھر لے کر آیا ہوں۔ کہا یہ تو خالی ہے۔ کہا کہ اس میں میری ضرورت کی ہر شے موجود ہے، کہ یہ جائے نماز موجود ہے، میں اس پر نماز ادا کرتا ہوں، اور جب سونا ہوتا ہے اسی جائے نماز پر میں سو جاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کی جانب بڑھایا اور اوپر چھت کی جانب ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ نکال کر دکھایا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے اندر روٹی کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ بھگوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ اسی میں پانی بھی پی لیتا ہوں اور اسی میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ کیا کروں کہ دن بھر مجھے کھانے کا انتظام کرنے کا وقت ہی میسر نہیں آتا۔ ایک خاتون ہے،
اس کی میں نے ذمہ داری لگا رکھی ہے، وہ 1-1.5 دن کی روٹیاں پکا کر مجھے ایک ساتھ ہی دے دیتی ہے، اور جب وہ روٹیاں سخت ہو جاتی ہیں تو میں انہیں پانی میں بھگو کر جب رات کو واپس آتا ہوں تو کھا لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب آنسو آئے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو اپنی آنکھوں کو نچوڑنے کے علاوہ کچھ میسر نہیں آئے گا۔ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، تم آج بھی اسی حالت پر موجود ہو کہ جس حالت میں تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، یعنی تمہارے وضاقتہ، تمہارے رہن سہن، تمہارے عادات و اطوار، تمہارے معمولات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جبکہ تمہارے اس علاقے میں کہ جس علاقے کے تم گورنر ہو، یہاں کا رہنے والا عام فرد بڑے بڑے محلات میں رہ رہا ہے، لیکن تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے رہنے کا یہ انداز ہے۔ تو جواب میں ابو عبیدہ نے کہا کہ میں حضور سے یہ بات سن چکا ہوں کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، تو پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے میں اتنا انتظام اور اتنا اہتمام کیوں کروں۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے، بہت بڑی نصیحت دے رہا ہے، اور بہت بڑا سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو وقت گزارنا ہے، جتنی زندگی انسان کو میسر ہے، دیکھیے دنیا میں آنے کا ضابطہ تو موجود ہے کہ باپ دنیا میں پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ کبھی باپ پہلے جاتے ہوئے نظر آتا ہے اور کبھی اولاد پہلے جاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کسی کو چند لمحات کی زندگی میسر آتی ہے، کسی کو چند سال، اور کسی کو بہت زیادہ سال میسر آتے ہیں، لیکن جتنا بھی وقت ایک صاحب ایمان اس دنیا میں گزارتا ہے تو ایک مسافر ہی کی طرح گزارے، تب ہی وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں مستغرق، دنیا میں محو اور دنیا میں گم ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ دنیا کی محبت جب اس پر غالب آتی ہے تو پھر یہ دنیا اسے دین سے دور کر دیتی ہے، اسے رب کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا کی حقیقت کو جان کر اپنے رب کو راضی رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شادماں ہیں۔